نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم۔ بھائی دوستو اور بزرگوں، عزیز سامعین کرام، حاضرین کرام اور دیکھنے والے سننے والے تمام حضرات کو میرا سلام ہو۔ آج ایک اہم مسئلے پر آپ حضرات سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم ایک چیز کو اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں، جیسا قرآن پاک کی تلاوت ہے یا نعت رسول اللہ ہے، حمد ہے، کہ ہم یہ سنیں ہمارے گھر میں یا ہمارے سفر میں، کاروبار میں خیر و برکت ہو، ہماری نماز درست ہو۔ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت تلاوت کی، یہ قرآن پاک کے بارے میں ہے، چاہے انسان نماز میں ہو یا غیر نماز میں۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو خوب کان لگا کے سنا جائے تاکہ اللہ کی ذات آپ پر رحم کرے۔ اب دیکھیں، اللہ کی ذات قرآن پاک کو سننے پر رحمت کا فیصلہ فرما رہی ہے۔ آج کل دیکھیں آپ ٹی وی پر، موبائل پر، ان فونوں پر اور اسکرین پر قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے، اور بیک گراؤنڈ میں مختلف پرندوں کی تصاویر، مختلف جگہوں کی تصاویر یا اچھی جگہوں کی جو ہے منظر کشی کی جاتی ہے۔ تو اب ہمارا فوکس یا ہماری توجہ قرآن کی تلاوت کے بجائے ان مناظر پر ہوتی ہے، نہ کہ قرآن پاک پر ہوتی ہے۔ تو اب بتائیں کہ جب ہم اللہ کی رحمت ہے قرآن کے ساتھ، سننے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ، دیکھنے کے ساتھ، تو ہم اس موبائل پر، اسکرین پر، ٹی وی پر، ہم بجائے قرآن پر غور کرنے کے، اس کو غور سے سننے کے، ہم ان مناظر کی طرف توجہ کریں تو بتائیں اب اس پر اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ بجائے یہ رحمت کا سبب بننے کے ہمارے پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک تو خرابی یہ ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ ہم کام کے دوران، سفر کے دوران یا ویسے گھر میں تلاوت قرآن پاک، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح لوگ لگا لیتے ہیں کہ بھئی ہم سنتے ہو، جو ہے اس سے گھر میں رحمت ہو، برکت ہو، ترقی ہو۔ قرآن تو اللہ کا یہ کہتا ہے کہ بھی اس کو خوب کان لگا کر غور سے سنو، اس کو سمجھو تاکہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ ادھر قرآن کی تلاوت لگی ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دکانوں میں دیکھا ہوگا کہ دکاندار صاحب نے قرآن پاک کا جو ہے آواز لگائی ہے یا قرآن پاک کی تلاوت اس نے لگائی ہوئی ہے، اور وہ نیچے اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے، گپیں بھی مار رہا ہے، لوگوں سے خرید و فروخت بھی کر رہا ہے۔ ایک آواز گونج رہی ہے، خریدار جو ہے اپنے اپنا وہ معاملات کر رہا ہے، صرف ایک آواز گونج رہی ہے، اس طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے، اور قرآن کا ریکارڈ جو ہے چل رہا ہے، تلاوت چل رہی ہے۔ اب بتائیں یہ کتنی بڑی بے حرمتی ہے۔ تو اس پر غور و فکر ہو۔ اگر ہم تلاوت لگاتے ہیں دوران سفر تو غور و فکر ہو، اللہ کا کلام ہمیں کیا کہہ رہے۔ ہم اپنے کاروبار پر لگا رہے ہیں، اطمینان سے ہم اس کو سنیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی ذات ہم سے کیا چاہ رہی، اللہ کا رسول ہم سے کیا چاہ رہا، اللہ جو اپنے بڑائی کو بیان کر رہے، اللہ کے نبی کی رسالت کو بیان کر رہے، آخرت کو بیان کر رہے، اللہ کی ذات کیا چاہتی ہے۔ ہم ان بولوں پر غور کریں، ان آیات پر غور کریں، اس کے ترجمے تفسیر پر غور کریں کہ اللہ کی ذات کیا چاہتی ہے۔ ہم صرف اپنے کانوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گپوں میں، اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں، منظر کشی میں لگے ہوتے ہیں۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ انتہائی بے ادبی ہے۔ تو خدا را ہم اپنے آپ کو اس بے ادبی سے بچائیں۔ جب ہم تلاوت سنیں تو خوب کان لگا کر غور سے، اطمینان سے، سکون سے سنیں، جیسا کہ ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، امام صاحب کا قرات کرتا ہے تو ہمارا دھیان قرات کی طرف ہوتا ہے، دھیان ہوتا ہے، اور ہم اس کو سنتے ہیں۔
نماز کے اندر بھی دھیان ہو اور غیر نماز کے اندر بھی دھیان ہو۔ تو اب یہ چیز ہمارے لیے بجائے رحمت بننے کے یہ ہمارے پکڑ کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے بے دھیانی میں ہوتا ہے۔ دیکھیں اب آپ بات سمجھیں اس کو کہ نماز میں ہم کھڑے ہیں لیکن دھیان ہمارا کہیں اور طرف ہے، نماز کے ذکر کی طرف نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایسی نماز جو بے دھیانی کے ساتھ پڑھی گئی ہو، جس میں خشوع اور خضوع نہ ہو، فرمایا کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور نماز بددعا دے کی جاتی ہے کہ یہ نمازی جیسے تو نے میرا حال کیا تیرا بھی حال ایسا۔ اب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو خوب غور سے اس کو سنا جائے، اس کو سمجھا جائے تاکہ تم پر اللہ کی رحمت برسے۔ تو بھائی آج سے ہم عہد کریں اس بات کو سنتے ہوئے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ خدا کہ ہم اپنے کام کی جگہ پر، اپنے بیٹھک پر، اپنے کاروبار میں، اپنے دوران سفر گاڑی میں، اپنے سواری پر جب قرآن کی تلاوت ہو تو ہم اس کو خوب غور سے سنیں۔ اول تو لگائے نہ، اگر لگائیں تو خوب غور سے سنیں، اگر لگاتے ہیں تو پھر ہم 4-5 بندے جو بھی ہیں بیٹھ کے ان کی توجہ اس کے طرف کی جائے۔ بھئی آپ اس کو سنیں، اللہ کی ذات کیا کہہ رہی کہ وہ خالق کائنات ہے جس نے اپنے نبی پر اس کلام کو نازل فرمایا، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارا دھیان جو اسکرین پر منظر چل رہا ہوتا ہے اس کے طرف ہو، خوبصورتی کی طرف ہو، چیزوں کی طرف ہو، اور اللہ کا جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس کے طرف بالکل دھیان نہ ہو۔ بھائی دوستو بزرگو، یہ رحمت کا سبب نہیں بنے گا بلکہ کس کا سبب بنے گا؟ پکڑ کا سبب بنے گا، اور بجائے یہ رحمت کے یہ ہمارے لیے عذاب کا سبب ہوگا۔ تو اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت صبح لگائی اور سارا دن جو ہے نیت تو یہ ہوتی ہے بھئی برکت ہو، لیکن کاروبار روز بروز گھاٹے میں جا رہا ہے، روز بروز جو تنگی میں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم قرآن پاک پر غور نہیں کرتے۔ کیا فرمایا علماء کرام، کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھنا، قرآن کو سننا، قرآن کو اٹھانا، قرآن کو چھونا، یہ سب عبادت ہے۔ اور یہ کتنی بد تہذیبی اور بد ادبی ہے کہ قرآن کی تلاوت لگائی ہے لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہے، ہم اس پر غور نہیں کر رہے، ہم آپس میں جو ہے گفتگو میں لایانی میں لگے۔ تو بھائی اس سے اللہ کی رحمت نہیں ہوگی بلکہ پکڑ کا سبب ہوگا۔ ہم یہ ریکارڈ نہ چلائیں بلکہ اپنے کام کی جگہ پر، اپنے سواری پر کچھ دیر کے لیے قرآن کی تلاوت کر لے، اس پر غور کر لے، اس کو پڑھ کر ہم جو ہے اپنے جو ہے ایک چھوٹا سائز کا قرآن پاک لے لیں، اپنے پاکٹ میں، اپنے جیب میں، اپنے سواری جہاں رکھ سکتے ہیں، جہاں کام کی جگہ، وہ پڑھ کر اس کو سمجھ کر ہم رکھیں باوضو ہو کر، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ یہ موبائلوں پر دیکھنا، پھر اس پہ اسکرین پہ مناظر چلتے ہیں مختلف خوشنما چلاتے ہیں، یہ بھائی دوستو بزرگوں رحمت کا سبب نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک ہم اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ یہ بد تہذیبی بھی ہے، بد ادبی بھی ہے، اور قرآن کے اصولوں کے اور قرآن کے ادب کے خلاف بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔